اسی دوران جو ہے وہ جو جیک سلیون ہے ان کی میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی اجیت ڈوول کے ساتھ، جو انڈیا کے این ایس اے ہیں، اور انڈیا کے این ایس اے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کی سگنیفیکنس یہ ہوئی کہ ایک تو اس میں ٹیکنالوجی دینے کی بات ہوئی، ٹیکنالوجی دی جائیں گی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور ایگزسٹنگ یہ ساری کریٹیکل ٹیکنالوجیز، اور ہمیں سوویت یونین کو نیچے گرانے کے لیے افغانستان میں جہادی مدرسے بنے اور انڈیا کو مدد کی جا رہی ہے کہ آئیں آپ کو 5G وائرلیس نیٹ ورک اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں کیسے سپورٹ کرنا ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ میں کیا کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا کرنا ہے۔ حالانکہ میں بڑا حیران ہوا سن کے، وہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی امریکنز دے دیں۔ جو امریکہ کو جو مدد چاہیے وہ انڈیا کی چاہیے۔ دوسری بات ہوئی جنرل جو الیکٹرک کے انجینئر وہ جو انجنز ہیں وہ بھی شاید دینے کی بات ہوئی۔ ابھی 900 ملین چائنا کو ہم نے دینا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ $4.7 بلین بنگلہ دیش کو انہوں نے دے دیا بڑے آسانی سے، اور ہمیں سیمی کنڈکٹر ایسوسیشنز بنائی جا رہی ہیں انڈیا اور امریکہ میں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان ایریاز میں کام کیا جائے، جوائنٹ انویسٹمنٹ۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا تھا؟ مدرسیاں دی کتاباں بناؤ۔ اس کی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سائبر اٹیک ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور آپ یہاں پہ سٹارٹ اپ آپ کے بچے خاک کریں گے یہاں پہ، وہ لائٹ ہی چلی گئی۔ جو دنیا کی جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے، وہ جو انڈیا کو دی جا رہی ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ جو جیک سلیون ہے ان کی میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی اجیت ڈوول کے ساتھ، جو انڈیا کے این ایس اے ہیں، اور انڈیا کے این ایس اے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کی سگنیفیکنس یہ ہوئی کہ ایک تو اس میں ٹیکنالوجی دینے کی بات ہوئی، ٹیکنالوجی دی جائیں گی، اور اچھا اب ٹیکنالوجی کہاں تک شیئر ہوتی ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور ایگزسٹنگ یہ ساری کریٹیکل ٹیکنالوجیز، اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے بات کی، امریکنز سے بھی میری بات ہوئی جو اس میں انوالو ہیں ٹیکنالوجی میں، اور جو ان کی ٹیک کمپنیز ہیں، اور انڈینز سے بھی بات ہوئی، اور میں انڈین سفارتکاروں کی بات کر رہا ہوں، اور میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ پچھلے کچھ عرصے میں جب کانفرنسز وغیرہ میں بڑا حیران ہوا سن کے، وہ امریکنز جو کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل، اور اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہماری، تو وہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی امریکنز دے دیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تو وہاں پر اجیت ڈوول کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، لیکن اس میں ساتھ ہی جو دوسری بات ہوئی جنرل جو الیکٹرک کے انجینئر وہ جو انجنز ہیں وہ بھی شاید دینے کی بات ہوئی۔ وہ اس لیے دینے کی بات ہوئی کہ انڈیا جو ہے وہ ذرا رشیا سے دور ہو جائے۔ ایک اتحاد ٹوٹ گیا پچھلے سال جو اصل میں کوارڈ سے زیادہ مضبوط اتحاد تھا، اور وہ تھا برکس۔ دوستو آج کل بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول صاحب، وہ امریکہ میں اپنا ایک وزٹ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی، اسپیس، ڈیفنس جیسے جو انیشیٹو ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں امریکی سرکار کے ساتھ۔ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقات ہوئی آبویسلی، اور دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیسیکلی بھلے 5G وائرلیس ہو، کوانٹم کمپیوٹنگ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، سیمی کنڈکٹرز کی انڈسٹری ہو، اب یہ سارے کے سارے، اور یا کہ جو جوائنٹ ویپنز پروڈکشن جو ہے اس کا میکانزم کیسے تیار کرنا ہے، اس کے لیے دونوں ملک کام کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ صحیح فیصلے لینے والوں کو اور غلط فیصلے لینے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ پاکستان کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ پاکستان جب امریکہ نے افغانستان میں سوویت یونین کو نیچے گرانا تھا تو ان کو ایک اسلامسٹ جہادی انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا تاکہ وہ طالبان بنائیں اور پھر سوویت یونین کو جہاد جیسی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور انہوں نے آ کے سارے پروجیکٹ پیسہ لگایا، سارا کچھ کیا۔ یہ ایک ہسٹری ہے، دس از ریٹن ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے۔ پاکستان اس جنگ میں ان کا حصہ بنا۔ آج جب امریکہ جو ایک ایمرجنگ جو سپر پاور کہہ لیں آپ، میں سپر پاور کا ورڈ عموماً یوز نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی اس وقت سپر پاور نہیں رہا، لیکن پھر بھی ایک ایمرجنگ پاور جو ہے وہ چائنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے
جو امریکہ کو جو مدد چاہیے وہ انڈیا کی چاہیے. ہمیں سوویت یونین کو نیچے گرانے کے لیے افغانستان میں جہادی مدرسے بنے اور انڈیا کو مدد کی جا رہی ہے کہ آئیں آپ کو 5G وائرلیس نیٹ ورک اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں کیسے سپورٹ کرنا ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ میں کیا کرنا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا کرنا ہے. اور ہم اسی چیز میں بڑے خوش تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے سوویت یونین کو گرانے کے لیے جو اسلحہ شسلہ ہمیں دے رہا ہے وہ ہم انڈیا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. بلے بلے جی ہماری سیکیورٹی مضبوط ہو گئی. پھر جب طالبان افغانستان میں ان کو ختم کرنا تھا, پہلے ان کو بنانا تھا پھر ختم کرنا تھا, اور پھر اس کے لیے جو ویپنری ملا تو جنرل مشرف نے کہا کہ بہت سارا ویپن جو ہے ہم وہ ایسٹرن بارڈر پہ لے جاتے تھے تاکہ اتنے انڈیا کا بھی تھوڑا خیر خبر لینی ہوتی ہے. سو ہم اسی بات میں لڑیاں ڈال رہے ہیں. ایک F-16 ہمیں ملا. آج انڈیا کو کیا مل رہا ہے؟ انڈیا کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب دونوں ملک جو ہیں وہ پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجک قسم کے ریلیشن شپ میں ہیں. اور دیکھیں آج امریکہ جو ہے ایک طرف وہ رشیا سے جو انڈیا کی ریلائنس ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے, اور دوسرا انڈو پیسیفک میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کرے گا. دو بڑے کام امریکہ بھارت سے لینا چاہتا ہے, اور اس کے ریٹرن میں کیا دے رہا ہے ان کو؟ اس کے ریٹرن میں جو دنیا کی جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے وہ جو انڈیا کو دی جا رہی ہے, جس سے ظاہری بات ہے وہ چائنا کا بھی مقابلہ کرے گا, اس کی رشیا پہ بھی ڈیپینڈنس کم ہوگی, انڈیا کو فائدہ ہی فائدہ. جس طرح امریکہ نے ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ بلڈ کی تھی, اور وہ جو ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ بلڈ کی تھی اس کے وجہ سے پورا یورپ کو انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد کھڑا کیا تھا. آج وہ امریکہ اس بنیادوں کے اوپر انڈیا اور جتنے بھی یہ ایشیا پیسیفک یہ سارے آسیان ممالک, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جاپان, ساؤتھ کوریا, ان سب کو اٹھا رہا ہے. سو جو ایک ہسٹری لکھی جا رہی ہے, بہت بڑی ہسٹری لکھی جا رہی ہے, اور بڑی بے رحم ہسٹری ہے یہ. اور دیکھیں وہ ملک جنہوں نے غلط چوائسز کی ہیں, آج کیا ہے, آج پاکستان کا ڈیفنس منسٹر جس کو ڈیفنس کا کخ پتہ نہیں ہے, آج پاکستان کے پاس کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے. اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے تو مجھے بتائیں پاکستان کا.